ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 177، لیس البر، لیسا نہیں ہے۔ لیس کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ ورڈ؟ لا، لن، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ماں، اور لیسا، لیسا بھی ہے، اور انہ بھی کسی وقت اپنی نا کی دیتا ہے۔ ایک فیملی لکھوائی تھی میں نے آپ کو، دھیان رکھا کریں پیچھے میں، اس دفعہ ہو سکتا ہے پیپر میں یہ لا کی فیملی کو آپ دوں تاکہ آپ کو یاد ہو۔ لیسا بھی اسی فیملی کا ایک ورڈ ہے، نہیں، نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لام الف لا نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں بھی کسی وقت نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لن، لام اور نون، لن ہرگز نہیں، لام میم لم نہیں، اسی میں سے لیسا بھی نہیں۔ یہ ورڈ ہمیشہ قرآن میں جب جب آئیں گے نا تو اس کا مطلب ہے نہیں، نفی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فیملی ہے پوری۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی۔ اب پیچھے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیے، اس آیت کا نام آیت بر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا نا کچھ فلسفہ سمجھائیں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم صرف سمجھیں کہ پیچھے جو ہم پڑھ آئے صرف حلال پہ زور دے دیں گے، یا ابھی ہم کچھ عبادات کا پڑھ کر آئے ہیں، کیا صرف عبادات پر ہی زور ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ فلسفہ اور بھی ہے اس کے علاوہ، کچھ معاملات اللہ ہی کے ہیں، اور کچھ معاملے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ اب جو اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ دیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک ان سے معاف نہیں کروا کے آؤ گے نا میں معاف نہیں کروں گا، اور جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اب اللہ نے اپنے تو بتا دیے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے بندوں کے کیا ہیں، ٹھیک؟ اور بندوں کے اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتائیں گے کہ بر، لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے۔ بر کہتے ہیں جنگل کو، بر، نیکی کو تو کہا جاتا ہے نا، یہ لفظ کہاں سے ہے؟ جنگل سے۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک ہی درخت ہوتا ہے؟ بس ایک ہی درخت ہے پورے جنگل میں؟ کوئی ایک ہی جڑی بوٹی پورے جنگل میں ڈھانپی ہوئی ہوتی ہے؟ کوئی ایک ہی بیل تو نہیں نا؟ آپ کو ہر طرح کا پتا، ہر طرح کا پودا، ہر چیز آپ کو جنگل میں ملے گی، وسیع ہے، وسعت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ وہاں نہیں ہوگا، ہوگا، یہ جنگل ہے۔ تو یہ وسعت کے لیے بولا جاتا ہے نیکی لفظ کس پر؟ بھلائیوں کے لیے اور نیکیوں کے لیے۔ اس میں وہی نیکی نہیں ہے کہ بس میں ایک نماز پڑھ رہی ہوں، میں صرف سیکھ رہی ہوں، یا میں صرف سکھا رہی ہوں، یا میرے پاس صرف تسبیحات سب سے بہتر ہے کرنے کو۔ اب بر کیا ہے؟ وسعت، ہر طرح کی نیکی، جیسے جنگل میں ہر طرح کا پودا ہے، درخت ہے، بر کے اندر ہر طرح کی نیکی۔ اب یہ جتنی بھی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں نا کہ انسان سمجھتا ہے میں کروں، مجھے کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی نیکی۔ نیکی یہ نہیں ہے کیا کہ جو اللہ کے بندے سے مطلوب ہے نا وہ کیا ہے؟ ان تولو۔ اب صرف یہی تو نیکی نہیں ہے کہ تم کیا کرو، صرف اور صرف اپنا چہرہ پھیر لو۔ ابھی ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ پیچھے جو بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی؟ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ پھیر لو، کہ اسی پہ ہی لڑتے رہیں گے؟ میں کہہ رہے ہیں صرف یہی تو نہیں ہے کہ صرف ایک ہی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو، صرف نماز پہ ہی زور ہو کہ قبل المشرق و مغرب، کہ تم اپنے چہرے کو کدھر کر دو، بس یہی نیکی رہ گئی ہے؟ نیکی اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی یہ ہے کیا؟ اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں کی کہ تم سب چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف ہی کر لو؟ بات یہ تھی کہ یہودیوں کو نا ٹونٹ کیا جا رہا ہے تحویل کعبہ کی وجہ سے۔ ان کو کیا ہوتا تھا، ادھر ہی منہ کرو گے تو ہی مسلم ہو، اور اگر اس سے مڑ جاؤ گے تو سارے انبیاء ادھر تھے، تو پھر اس کا مطلب تمہارا تو کوئی کعبہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ان کو کہنے کہ بس یہ نیکی رہ گئی ہے تمہاری نظر میں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ اب اس کے اندر ایک اور چیز بھی پتا چلی ہے کہ اہل کتاب کے لیے دو سمت ہی مقصود تھی اور مقدس تھی۔ یہ بھی پتا چلا، کیسے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا کہ ان کے لیے یہ دونوں سمتیں مقدس تھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہی تو نہیں کہ یا مشرق یا مغرب، تو ان کے لیے یہی دو چیزیں بہت مقدس تھیں دونوں کے لیے۔ درمیان میں بیت المقدس جو ہے نا وہ یرشولیم میں آیا، ٹھیک ہے، ایلیا میں آیا، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں انہوں نے مسجد اقصیٰ بنا دی۔ اقصیٰ کا نام دیا، اقصیٰ مین دور کی، یہ دور کی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی نیکی نہیں جس کو تم لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن نیکی کیا ہے؟ خیر کے نام پر، یہ جامعہ نام ہے جیسے میں نے ابھی بتایا، بر، نیکی یہ ہے من آمنا باللہ، کیا ہے نیکی؟ اللہ پر ایمان لے کر آنا، آج کے کہ جن اعمال کو میں کر رہی ہوں انہی کے ذریعے ہی میں نے اپنے رب کو جواب دہی کرنی ہے، یہ بھی ہے نیکی۔ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے من آمنا، کہ اب یہ بنیادی ایمانیات اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ من آمنا، اس کے بعد فوری کیا آ رہا ہے لفظ آگے؟ باللہ، با آ گیا۔ من کے بعد با جو ہے نا، یہ تصدیق کرتا ہے اطمینان کی اور اعتماد کی۔ اگر من کے بعد آپ کے پاس سٹارٹ میں با ہوگا، جیسے یہاں آ رہا ہے نا من باللہ، تو تصدیق کرتا ہے کہ بعد میں جو با ہوتا ہے کہ اطمینان اور اعتماد، اپنے رب پہ ایمان لانا ہے اطمینان سے، اعتماد کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا ہے، ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان نہیں ہے، کہتے نہیں ایمان ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو با آ گیا بعد میں۔ اللہ کے ساتھ کیسا ایمان لے کر آؤ، اللہ پہ کیسا اپنا ایمان رکھو اور یقین لے کر آؤ، اطمینان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ اس کی صفات میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے تمام نفع اور نقصان کا مالک ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ چاند کو بھی دیکھا، تارے کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا، پھر کیا کہا ہے نا؟ ہاں کہتے ہیں ہاذا ربی، کہ میری قوم مجھے بتاؤ یہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتے ہیں افلا، جب وہ ڈوب گیا۔ اب وہاں پر قرآن نے یہ لفظ کتنا پیارا استعمال کیا، افلا۔ افل کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نظر آنے کے بعد غائب ہونے والی چیز کو۔ تو رب تو نظر نہیں نہ آ رہا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا گئے پھر غائب ہو گئے، غائب ہو کر نظر آنے کے بعد غائب ہونے والی چیز، کہتے ہیں یہ تو رب نہیں نہ ہو سکتا۔ عربی کے ورڈز جو ہوتے ہیں میں آپ کو اس لیے وضاحت کروا رہی ہوتی ہوں، آپ جب پڑھیں آپ کو معلوم ہو ہاں یہ بات کیوں کہی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کہا جب سورج نکلا، چاند نکلا، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ ہاذا ربی۔ اصل میں وہ قوم سے دلیل لے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنے دل کو دیکھیں کیسا مطمئن اور اعتماد والا اللہ پہ یقین ہے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ہاذا ربی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے جو ہم بچپن سے ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، یہ میرا رب ہے، پھر وہ چلا گیا تو ہاں نہیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، نہیں، اپنی قوم سے دلیل لے رہے ہیں ہاذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تم جو کہتے ہو میں تمہارے ساتھ نہیں ملتا، میں بیزار رہتا ہوں، تو کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بازغن، جب وہ ڈوب گا، ٹھیک ہے؟ اور چاند کے لیے اور سورج کے لیے بازگا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بازگا کو عربی میں وہاں کہتے ہیں بالکل نیا نیا طلوع ہونا، بازگا اس کو کہا گیا۔ تو اس کا مطلب وہ جو بالکل اس وقت سورج طلوع ہوا ہے، چاند اس وقت نکلا ہی ہوگا اپنی نئی نئی روشنی کے ساتھ، تو کہا یہ بھی نہیں رب ہو سکتا، اس نے تو اپنا آپ دکھا دیا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے نا انشاءاللہ اپنا آپ، لیکن وہ وعدہ بھی کہاں ہے؟ جنت میں، جنت میں۔ اور وہ بھی کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں نظر آنا ہے؟ اپنی کبریائی کی چادر کے ساتھ۔ آپ سے نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے لیکن اس کی کبریائی کی چادر کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے، اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر۔ سوچا کریں یہ میری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، کیوں ہیں اتنی قیمتی؟ کیونکہ میں نے انہی سے تو اللہ کو دیکھنا ہے، اگر میں نے کچھ اور دیکھ لیا تو یہ دھندلا جائیں گی، تو پھر اپنے رب پہ کیسے غور کروں گی؟ ان کی حفاظت کیا کریں، ہر لحاظ سے ان کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے انہی سے تو اللہ کو دیکھنا ہے، وہاں کوئی اور آنکھیں نہیں ملنی ہمیں، یہی ہوں گی، تو ان کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر وہ والیوم الآخر، یہی تو مسئلہ تھا سب سے بڑا کفار کا، اور آج بھی دنیا میں خوب جانے والے کا کیا ہے؟ کیا ہم جی کر اٹھے مریں گے تو دیکھی جائے گی؟ یہ جو ہم بھی الفاظ بولتے ہیں نا، مریں گے تو دیکھیں گے، ہے نا؟ ملٹری قبر میں جانا ہے، تیری قبر میری قبر، اب تو سب کچھ ہم اپنا 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 کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں آخرت پہ یقین ہوتا تو پھر خوف سے یہ تو بات ہی نہ ہوتی، یہ بات نہ کبھی کرتا مومن۔ یہاں آخرت کا ایمان ہے، انسان ایک زبردست بہت ہی دہشت ناک انقلاب کے پاس جانے والا ہے، اسے پہنچنا ہے وہاں پہ۔ دیکھیں قیامت، قیامت آپ وسلم کے پاس آ کے ایک صحابی نے کہا کہ رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم تو تیاری کیا ہے تیری، قیامت کو تو چھوڑنا پہلے۔ کیا مقصد تھا پوچھنے کا؟ تیاری کیا ہے تیری؟ اب قیامت تک تو کوئی زندہ رہنے سے رہا، ہمیں علم نہیں ہے،
ہر بندے کی قیامت اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے. دو قیامتیں ہیں نا، ایک قیامت کبرا اور ایک سگرا. سگرا کب شروع ہو جاتی ہے؟ جس کی آنکھیں بند ہو گئی، جس کی جان یہاں آ گئی، اس کی تو قیامت شروع ہے نا. اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا دہشت ناک انقلاب ہے، کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس وقت کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ مجھے بلا دے، ایک دفعہ میں واپس جاؤں. تو ایک ہی اتنے بڑے انقلاب کے اندر سے فنا ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کہتے ہیں اس پر اعتماد یہ مومن کا ایک بنیادی رکن ہے، بہت بڑا. اور کیا کریں، والملائکتی، اور کس پر اعتبار کریں؟ نیکیوں میں یہ بھی نیکی ہے کہ ہمیں فرشتوں پر یقین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے ہم آتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اللہ ایسی محفلوں میں ہمیں بٹھاتا ہے الحمدللہ، تو کیا ہم آئے ہم بیٹھے ہم چلے گئے؟ نہیں، ہم تو سوچ ہی سکتے. آپ تو گھر سے نکلے ہیں تو کیسے نکلے ہیں؟ آپ کے پیروں کے نیچے مٹی تھی، گھاس تھی، ہماری بھی چھائی ہوئی یہ پتھر اور کالی ریت ہے. فرشتوں کے پروں پہ آئے ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی علم سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ احرام کا حاجی ہوتا ہے. ایک تو وہ احرام کا حاجی ہے. دیکھیں آپ کتنے چوزن پیپل ہیں نا، ہم کس قدر اللہ کے پسندیدہ ہیں کہ ہم اس وقت احرام میں بیٹھے ہیں. کتنا اچھا لگے آپ کو موقع مل جائے، آپ احرام باندھے اور جائے نہ جا کے حج کے دوران ہی عمرے کے دوران لوگوں کو تبلیغ دیں. اتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ لیں میں سب سے قیمتی ہوں. تو اس وقت بھی سوچیں ہم احرام میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کس پر آئیں گے؟ فرشتوں کے پروں پر. اور ایک صحابیہ نے جب سوال کیا کہ جو مٹی اڑتی ہے لگتی ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جنت میں کستوری بنا کے اس کو جمع کرتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہے، جنت میں کستوری بن کے جمع ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب ہم جائیں گے اور یہی کستوری ہمیں ہمارے محلوں میں ملے گی. اور ایک حدیث کے مطابق جنت میں بازار کب لگتا ہے؟ جمعے کے دن. ایک دن رکھا اللہ تعالیٰ نے جنت میں بازار، جمعے کے دن لگتا ہے. یہی ساری مٹی ہماری جمع ہو کے اللہ تعالیٰ وہاں رکھ دیتے ہیں. یہ جو ہم آتے ہیں ہمارے پیروں کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری سواری کو لگتی ہے. تو کیا ہے، جمعے والے دن جیسے ہی مرد وہاں پہ، مزے کی بات یہاں ہمارے مرد بازاروں میں نہیں جاتے. چلے بھی جائیں گے نا تو کیا ہوتا ہے، گاڑی سے باہر نہیں نکلتے، ہم سو رہے ہیں آ جانا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے وہاں پر بازار میں انہوں نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جمعے والے دن بازار لگا کے گا مرد بازار جایا کریں گے اور عورتیں گھر بیٹھی ہیں اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہیں. جیسے ہی یہ واپس آئیں گے مشرق کی طرف سے ایک ہوا اڑے گی. اچھا یہ ہوا تب اڑے گی جب یہ بازار میں ہے. مشرق کی طرف سے ہوا اڑے گی، ان کے اوپر وہ مٹی پڑے گی، وہ جو کستوری اور مسک ہے. اور جب یہ گھر واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی واللہ تم پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوگے. وہ اس قدر حسن میں بڑھ چکے ہوں گے. اور یہ گھر بیٹھے ان کو کیا اجر ملا ہے؟ گھر بیٹھے اجر کیا ملا ہے کہ ان کے شوہر آئیں گے، حدیث میں آتا ہے ان کی نظر ان پہ پڑے گی، 40 سال کے لیے ان کی نظر رک جائے گی. 40 سال کے لیے نظر رک گئی. پھر وہ ایک پوز آئے گا، اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ واللہ تم پہلے سے اتنی حسین ہو گئی. ہر جگہ وہ حسین ہو رہی. یہی تو مٹی کام آ رہی ہے وہاں پہ. سوچیں یہ کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ ہمارا آنا، یہ بیٹھنا. اور کچھ فرشتے سیارۃ الفرشتے ہیں، یعنی سیارۃ الملائکہ کہا جاتا ہے انہیں. سیارہ کون ہوتا ہے؟ گھومنے پھرنے والی چیز. وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے، ان کی ایک ہی غذا ہے، ایک ہی ڈیوٹی ہے ان کی. کیا کہ جہاں کہیں اللہ کی کوئی مجلس ہو وہ دوسروں کو آواز لگاتے ہیں اور پھر سب جمع ہو جاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وہ جمع ہوتے 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 حتیٰ کہ زمین کا آسمان، یہ پہلا آسمان، ان کو جا کے ان کے پر لگ جاتے ہیں، یہاں وہ رک جاتے ہیں. کتنے فرشتوں کے اس میں ہم بیٹھے ہوئے چھاؤں میں، کتنے فرشتے ہیں خوبصورت. اور پر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، سبحان اللہ کیسے پر ہوں گے. اگر جبرائیل کے 600 پر ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی مخلوق میں بہت کچھ، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی ہے. جبرائیل صرف اپنا ایک پر اٹھاتے ہیں اور روایات کے آتا ہے کہ 70,000 اولو المرجان تو جبرائیل کے پروں سے گرتے ہیں نا. سبحان اللہ و بحمدہ. اور پھر آپ نے فرمایا فرشتوں کی جو تسبیح ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدی، سبحان ربی و بحمدی. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. تو ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے نا. پھر میں دعائیں کر رہی ہوں، ایک فرشتہ میرے سر پہ کھڑا ہوا ہے، مجھے کہنا پڑے گا اللہ تعالیٰ میرے فلاں بہن، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں دوست، مجھے دوسرے کے لیے دعا کرنی پڑے گی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک فرشتے کو پیدا کر دیتے ہیں جو کیا کرتا ہے کھڑا ہو کے؟ پہلے تیرا، پہلے تیرا، پہلے. اللہ ہماری نہیں، اللہ پہلے اس کی سن رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہم کسی کے لیے کہہ رہے ہیں نا، اب دل کھول کے دعائیں کیا کریے دوسروں کے لیے. کہ ایسا نہیں ہے جو میں نے آپ کو اپنی دعا دی ہوئی ہے امانت
ایسا نہیں ہے کہ میرے سے پہلے وہ آپ کے پاس جا رہی ہے، اگر کوئی سوچے کہ نہ ہم اب یہ تو بڑی اچھی ٹیچر نہیں اپنے لیے کہہ دی، تو میرے سے پہلے تو وہ آپ کے پاس جا رہی ہے. جو آپ مجھے کہتے ہیں چاہے وہ اولاد کی ہے، گھر کی ہے، جو بھی ہے، صحت کی، کیا آپ سے پہلے وہ مجھے نہیں مل رہی؟ وہ مجھے مل رہی ہے آپ سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس فرشتے کی بات اللہ پہلے لکھ رہے ہیں کہ اللہ پہلے اس کے لیے، پہلے تیرے لیے، اور اس سے بہتر ہو گئی نا. اور اس سے بہتر ہو گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں دل کھول کے مانگا کریں، دل کھول کے. تبھی تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں آپس میں دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ قبول ہوتی ہے. اور آپ سے فرمایا کوئی دعا اتنی تیزی سے سفر نہیں کرتی جتنی ایک مسلمان کی ایک غیر مسلمان کے بارے میں ہوتی ہے. یہ تیزی سے سفر کرتی ہے. تو دعائیں کروایا کریں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ ربی و بحمدہ. ہاں جی، اس لیے میں نے ورڈز آپ کو بتا دیے نا، آپ خود ہی اس کا کمپیریزن کریں گے اپنے ساتھ. سبحان و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر فرشتوں پہ ہر لحاظ سے ہمیں ایمان رکھنا ہوتا ہے. کر سکتے ہیں. جی کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بہت پیاری، بہت پیاری تسبیح ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں یہ یقین رکھنا کہ یہ غیبی اور نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ غیبی مخلوق ہے اور یہ نوری مخلوق ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی. تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، جو بار بار کہتے ہیں کہ آ جائے اللہ تعالیٰ، لے آئیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے تھوڑی آئیں گے، پھر تو کام پورا ہو گیا، پھر تو قیامت ہی ہے. ہاں اس سے پہلے آئیں گے تو پھر تو انسانی شکل میں ہی آئیں گے. اور آتے ہیں کیا ہم راستہ بھول جاتے ہیں؟ کوئی ہمیں راستہ بتا دیتا ہے، کوئی ہماری غیب سے مدد کر دیتا ہے، کوئی آ کے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہماری رہنمائی ہو جاتی. ہم نہیں جانتے کون کس وقت فرشتے کی صورت میں ہمارے پاس آیا ہے. ہم سمجھے وہ تو ہمارا وہ ریلیٹیو تھا، وہ تو میری بڑی اچھی دوست تھی، اس وقت مجھے ملی. یہ فرشتہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص دوسرے شخص سے اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا، اللہ کی خاطر. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ اللہ کی خاطر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، بغیر کسی غرض کے، ان کا مقام بہت بڑا اللہ کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا تھا کہ راستے میں سے ایک آدمی ملا اور وہ کہتے کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو کوئی مل سکتا ہے نا کبھی یوں ہی. تو کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں کو ملنے جا رہا ہوں. کیوں؟ اس کا کوئی احسان ہے آپ پر؟ نے کہا نہیں احسان تو نہیں، بس یوں ہی اللہ کی خاطر. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کی خاطر. اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، یعنی فرشتہ ہوں، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے پیغام بھیجا. جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے نا، ویسے ہی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں آج اگر نہیں بھی کوئی ہمیں مل سکتا تو فون، وہ بھی اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر محبت. سب کو چھوڑ دیں، فون کا بھی ٹائم نہیں ہے. کبھی کوئی ایک میسج، کوئی ایک پھول بھیج دیں. ایک پھول بھیج دینے سے کیا ہوگا؟ کتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں کارڈز، پھول. ایک پھول بھیج دیں کسی کو، اس نے دیکھنا سکتا جو پھول آیا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے، کوئی تو رپلائی آپ کو کریں گے نا وہ بھی. لہٰذا اللہ کی خاطر محبت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری خاطر محبت کرتا ہے. فرشتے میرے پاس کیا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اللہ وہ تیری خاطر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ نے، کچھ 7 لوگ ایسے چنے ہیں جو صرف اور صرف قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. اس کے علاوہ نہیں، باقی تو پھر اپنی اپنی لائنز میں، اپنی اپنی فیلڈ میں کھڑے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. ان میں سے کون کون ہے؟ پہلے تو خوش قسمت دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں الحمدللہ، جو اللہ کی خاطر جمع ہوئے اور اللہ کی خاطر اٹھ گئے. اور علماء کہتے ہیں وہ علم سیکھنے اور سکھانے والے، وہ صرف اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں. اور جس نے اپنی جوانی عبادت میں لگا دی، تو دیکھیں الحمدللہ یہ بھی ہمارے حق میں کتنی اچھی بات جا رہی ہے. جب تک ہم جوان ہیں ازا کام تو کر رہے ہیں نا، تو ہم نے اپنی عبادت، اللہ کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جو صرف اللہ کی خاطر ملے اور جدا ہو جائے، تو باقی کیٹیگری آتی ہیں دوسری کہ اس نے ایسے صدقہ دیا کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا، اس نے دائیں ہاتھ سے ایسے اللہ کی راہ میں معاملہ کیا کہ اس کے اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتا. اور اس میں پھر دونوں کیٹیگریز آ جاتی ہیں، دونوں کیٹیگریز آ جاتی ہیں. دیا جا رہا ہے وہ بھی ایسے دے، ٹھیک ہے، کہ اس کے بھائی کو بھی نہیں پتا چل رہا. لینے والا بھی کیا کرے؟ اگر کوئی راز میں کچھ کر رہا ہے تو لینے والا بھی اس کے راز کو راز رکھے جب تک کہ وہ خود اس چیز کی اجازت نہ دے. جیسے آپ وسلم کی حدیث میں آتا نا، اگر کوئی ارد گرد دیکھے یا تمہیں اپنے قریب کر کے کچھ کہے یا کچھ معاملہ رکھے تو پھر کیا ہے؟ وہ تمہیں چھپانا پڑے گا، وہ بھی امانت بن گئی. تو فرشتوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبھی پورا ہوگا، یہ بھی نیکی میں سے ہے، جب انسان یہ سوچے کہ یہ رب کی طرف سے ہے. فرشتوں کے بعد بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ الکتاب. ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا
کہ کون ہے ایمان والے؟ جو آپ پر اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں. اب کتنے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں نا یہ گرو نانک والے بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی تو کہہ رہے ہیں اوپر اللہ ہے، ٹھیک، یہودی بھی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ان سے پوچھیں رسول کس نے یہ زمین آسمان بنایا، سیقول اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے. لیکن نیچے بات ماننے کی کون کون سی ہے؟ فرشتوں کا بھی ماننا پڑے گا، وہ تو کہتے تھے ہم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، جبرائیل نے جب آنا ہے عذاب لے کر آنا ہے، ان کو تو جبرائیل اچھے نہیں لگتے. آج ہمیں کیا ملک الموت اچھے لگتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں اچھے لگتے، ہمیں بھی نہیں لگتے. جیسے وہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے پوچھا تھا نا کہ جب فرشتہ لینے آیا تو پوچھا اس نے کہا مجھے بھی نہیں لینا، مجھے کم از کم 3 دفعہ تو پہلے الرٹ کر دینا پھر آنا، اچانک نہ لینے آنا. فرشتہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ایسے کر لیتا ہوں. اور وہ 3 دفعہ آیا. کیسے آیا؟ 2-3 اس کے جو ہے وہ ارد گرد لوگ فوت ہوئے، اس کے بعد چوتھے دن اس کے گھر کو. کہہ رہا میں نے کہا تھا پہلے بتا کر آنا. اس نے کہا 3 دن سے تو بتا رہا ہوں، 3 دن سے بتا ہی رہا ہوں نا. تو یہ جو بتانا تھا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے ہمارے لیے بتانا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کتاب میں نے اسی لیے بھیجی ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ اپنے رب سے بھی ملنا ہے اور فرشتوں پہ بھی یقین کرنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کا ایمان نامکمل ہے جب تک کہ نہ فرشتوں پہ ایمان لائے، جب تک کتاب پر ایمان نہ لائے، اور من النبیین، کس سے؟ نبیوں پر بھی. اب جو ان پر ایمان نہیں لا رہا وہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ خود میں مانتا ہوں؟ ان پر ایمان لانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بیر بتا دی. نبی کس سے ہوتا ہے؟ نون با حمزہ، نبا، ٹھیک ہے. نبوا اسی سے ہے، ربوا اسی سے. ربوا کیا ہے؟ وہ ایک اونچی چوٹی ہے نا، تو نبوا اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے. تو انسانوں میں جو اونچے کردار کے تھے، جو بہترین کردار کے گزرے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہے، نبی. اور نبا اسی سے، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو نبی خبر ہی دینے آئے. تو نبیوں پر بھی یقین رکھے کہ حق کی دعوت و خوشخبری نبیوں ہی کے ذریعے آئی، یہ خود سے نہیں آئی کہ میں بس ایک اللہ ہی کی مانوں. اللہ کی ملاقات کو کون پسند کرے گا؟ جس کا آخرت پہ یقین ہے، جس کو اپنے رب سے ملنا ہے. خوف تو ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہیں نا، خوف ہیں، لیکن خوف اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم موت کے نام سے ڈرتے ہیں. لٹرلی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں موت کے نام سے بھی ڈرتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں نا کوئی وصیت لکھ دیں، ابھی آ رہی ہیں ہماری وصیت کی آیتیں اس کے بعد، وہ وصیت سے بھی ڈریں گے، وصیت کی بات کو بھی کہیں گے مطلب اللہ اکبر کیا ہو گیا، انہوں نے کیوں کہا کہ میں مرنے والی ہوں، مر جاؤں گی کیا میں؟ وصیت تو وہی کرے گا نا جو مرنے والا ہے. وہ آت المالا، بالکل جب ہمارے دیکھیں بہترین معاملے ہیں نا اللہ سے ملاقات خوبصورت ہے تو پھر واقعی ڈر نہیں لگتا. اور اگر لگے کچھ نہیں کیا تو پھر تو ڈر لگے گا. پھر تو لگتا ہے آپ کوئی سفر اختیار نہیں کر سکتے اچانک سے، کیوں؟ آپ کو خوف ہے میری تیاری نہیں ہے، میں کیسے چل پڑوں؟ آپ نے کہہ دیا ٹکٹس ہو گئی، چلے جہاز پہ بیٹھے، کیسے بیٹھ جائیں ہم؟ کوئی تیاری نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس سفر سے اگر خوف کھا رہے ہیں تو وہاں تو موت ہی نہیں ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، ریل آئے گی، ریل گاڑی آئے گی، ہمارے ارد گرد کتنی گاڑیاں روزانہ گھوم رہی ہیں، یہ ہارن سے کیا ہے؟ 5 دفعہ روزانہ گاڑی بھی گزر رہی ہے ہمارے ارد گرد گزر رہی ہے. اب ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے صبح میری ٹکٹ ہے، صبح میرا ٹائم ہے، مجھے اٹھنا ہے، آپ تیاری کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے، ٹرین پہنچنے والی ہے، اب وہاں جا کے آپ سو جائیں گے؟ اب نہیں سوئیں گے، آپ کو اٹھ کے بیٹھنا پڑے گا، بیٹھنا ہی پڑے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں کہہ رہے اقترب الناس حسابہم، قریب ترین آ گیا حساب، ہم غافل کیسے مزے میں غفلت میں پڑے ہوئے. تو اب یہ وقت جو ہے نا یہ ہمارا ٹیک لگانے کا بھی نہیں اور سونے کا بھی نہیں، اب اپنے آپ کو الرٹ کرنے کا. کیونکہ اب جو ہم لے کے چل رہے ہیں نا اپنی زندگی کا جو حصہ، کہ وہ جتنا بھی ہے، وہ 20 ہے، وہ 30 ہے، وہ جتنا بھی ہے، آپ اس میں سے کھینچ کر نکال لیں، اپنی راتیں نکالیں نا. عمر میں تو ہم راتیں نکال لیتے ہیں، چلے اب بھی نکالتے ہیں، اگر اس میں راتیں نکال لیں پیچھے کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس؟ 50 کی لسٹ کے بعد کیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، 50 کی لسٹ میں تو ہم آ چکے ہیں، تو جو پیچھے ہے اس میں سے ہاف کر لیں. تو اب وقت کون سا ہے؟ گاڑی میری قریب، میری جو ہے نا وہ شا 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 کرتی گھوم رہی ہے، نہ تو میرا ٹائم ہے کہ میں آرام سے آنکھ بند کر لوں اور نہ ہی ٹیک لگاؤں. اب وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں غفلت میں پڑے ہیں. اللہ کے اپنے آپ کو تھکانے کا وقت ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے. ٹیچر نے کہا جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ تو کون سی چیز تھی؟ یہ 3 بڑی کیٹیگریز کون سی تھی؟ توحید، ایمان اور آخرت، ٹھیک ہے، اور رسالت.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیکی یہی نہیں، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کون سی آ رہی ہے؟ وہ آت المالا، ویلتھ کور. اب اللہ تعالیٰ آگے ہیں مال کی طرف، ٹھیک ہے. اور مال دے، نیکی کا پہلا کام ایمان لانا، اور دوسرا نظر آ گئی یہ بات آیت سے پتا چلا پہلا کام کون سا ہے نیکی کا؟ ایمان، اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وآت المالا، مال کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، خرچ کرنا. اب مال کے زمرے میں یہاں صرف پیسے ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی اولاد ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو اللہ کے لیے صرف کروں، وہی آپ کا مال ہے. ٹھیک ہے، وآت المالا یہاں اس سے یہ مراد بھی ہے. اور اعلی حبی، اب کتنی گہری بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، ساتھ ہی دیکھیں حبی، یہ جو ہی کا آ رہی ہے نا ضمیر حبی میں، جی یہ کب کے لیے آ رہی ہے؟ جب مال کی ضرورت ہے، جب آپ کو محبت ہے نا، جب ہمیں اس وقت مال سے محبت ہے اور وہ ضرورت میں ہے، اس وقت کا دینا، ہی اس طرف ضمیر کر رہی ہے، اور ہی علماء کے مطابق اللہ کی طرف بھی ضمیر کر رہی ہے، لیکن دونوں ہی اس وقت قابل قبول ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب مال کی ضرورت ہے اور اس وقت نکالنا، اس وقت دینا جب ضرورت ہے. اور صحابہ کیا کہتے تھے؟ لیکن آج ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس دفعہ نہیں، یا اس بار نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہو رہا تھا کہ بجٹ کا معاملہ ہے، یہ کمی آ گئی. ابو ایوب انصاری کی مجھے بات بہت پیاری لگتی ہے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ایسا مان بنا دے انشاءاللہ. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے تو، بلکہ ہم نے، یعنی صحابہ نے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، کہ جس وقت تنگی ہوگی نا، ضرورت ہوگا، ہم اس وقت خرچ کریں گے، کیونکہ اس وقت کا مشکل ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نے تو بیعت کی تھی، ہم اس وقت خرچ کریں گے. اور واقعی صحابی رسول کہا کرتے ہیں جب ہمیں لگتا نا کم ہو گیا، تنگی ہے اس وقت، ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے. کیوں دیتے؟ کیونکہ کسی کو دیں گے تو وہ کیا زیادہ کر کے دے گا؟ کوئی دے گا اس کا 7 گنا کر کے؟ کسی کو میں دیتی ہوں نا 1000 روپیہ دیتی ہوں، ذرا مجھے اس کا 7 لاکھ بنا دے، 7 کروڑ، کوئی دے گا؟ نہیں. اب اس وقت ہمیں ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے؟ ہم پھر اللہ کے ساتھ تجارت کرتے، کیونکہ ہمیں ڈبل ہو کے آنا ہے. کیسا ایمان ہے؟ کیا ابھی ہم نے نہیں پڑھا؟ پہلے تو اللہ پہ ایمان ہے نا، کہ اللہ دے گا. تو جس وقت تنگی محسوس ہو، پریشانی محسوس ہو، اس وقت دیں، اس وقت نکالیں، تاکہ مجھے اس کو بڑھانا ہے، مجھے کھلا کرنا ہے. اس وقت کوئی اور چیز نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے. کیوں عثمان رضی اللہ کا جو ہے وہ نام امر ہی ہو گیا قیامت تک، ابو بکر کا؟ کیونکہ انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے اتنا ہی کہ باؤنڈری کا یقین تھا کہ یہاں سے واپس آنا ہے، اور ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حبی ہی، باوجود اس کی محبت کے. تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس چیز کی ہے ہمارے اندر؟ مال کی محبت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، 4 پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا؟ وہ جس سے تم محبت رکھتے ہو، کچھ اور نہیں خرچ کرنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال خرچ کرو وہ جو تمہیں پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی ہمارے بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، مجھے وہ بتا دیں، کرنا تو ہے ہی نا، مجھے اجر کے اعتبار سے بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو تندرست اور توانا ہے. ایک تو تب دیکھو بیمار تو کرے گا، ہمارا اس طرح صدقہ نہیں نکل پاتا جتنا ہمارے سامنے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو نکلتا ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرنے والے کرتے بھی ہیں. لیکن ہمیں کتنی پیاری گائیڈ لائن دے کے جا رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تب جب تم توانا ہو، کیوں توانگی میں ہم تو تھوڑا بھولا ہوئے ہوتے ہیں. اور کب کا؟ جب تجھے مال کی ہرس ہوگی کہ مجھے اس وقت بہت پسند ہے، یہ اس وقت میرا بجٹ آیا ہے، یہ ساری پے میری آئی ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت کا نکالنا، ٹھیک ہے. اور جب تجھے اندیشہ ہو کہ تو فکر میں چلا جائے گا، اس وقت بھی جب تجھے اندیشہ ہے کہ تو فکر میں چلا جائے گا، تو یہ صدقہ عمل کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے سب سے بلند ہوگا. تو کتنا اچھا ہے نا. توانائی کا بھی ہے، اس میں توانائی ہے تو اس وقت دیں، کم ہونے کا خدشہ ہے تب بھی دیں، یا جس وقت بہت زیادہ اس سے محبت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت دیں. یہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. بس اللہ تعالیٰ سے نا دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی ہم سے لے جیسا تو چاہتا ہے.
تو ہم سے ایسا لے جیسا تو چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. ایک خاتون کہتی ہیں جب میں نے زندگی میں بنایا نا، اب میری یہ اماؤنٹ آ رہی ہے، اب میری یہ پے آ رہی ہے، اب یہ میرے فلاں جگہ کا پروفٹ آ رہا ہے، یہ میں نے اس دفعہ میں نے یہ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، کہہ رہی ہے اسی وقت ہی اللہ نکلواتے ہیں. تو اچھا نہیں ہے دعا کی ہوئی، اللہ خود ہی اچھے طریقے سے نکلوا لیتے ہیں، بجائے ہم اپنی ذات پہ لگا لیں. لگانا بھی ہے، ابتدا اپنے سے بھی کرنی ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے. ابتدا اپنے سے کریں، اپنی ذات پر لگائیں. وذی القربا دوسرے نمبر پہ یہاں پہ بات ذی القربا کی کیوں کی ہے؟ بڑی یہ نا پنچ کرنے والی ہے یہ بات، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ رکھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو صدقہ اور زکوٰۃ پہ رکھا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ. ذوی القربا، ٹھیک ہے، یہ ذو بنا سے ہے یہ لفظ، ذو بنا، رشتہ داروں کو. رشتہ دار نا ہم کبھی بھی دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں رشتہ دار ہی ہوتے ہیں جو کہ پھلتا پھولتا نہیں کسی کو دیکھ پاتے، چاہے وہ ہم اپنی طرف سے سوچ لیں چاہے ہم کسی کی طرف سے سوچ لیں. ٹھیک ہے، یہاں رکھ کے اللہ نے بات پنچ کی ہے ہمیں. یہ سارے مسئلے مسائل کہاں سے اٹھتے ہیں؟ رشتہ داری سے اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جادو ٹونا کہاں سے ہوگا؟ رشتہ داریوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں اب یہ بات کرنے کے لیے کہ اگنور تو کرنا پڑے گا لیکن ان کے معاملات کو، ہاں ان کو نہیں کرنا پڑے گا، ان کو نہیں کر سکتے. آپ کے پاس سیکنڈ کون سی بات آ رہی ہے؟ ذویل قربا، رشتہ داروں کو. تو لہٰذا بہت اچھی بات ہے اگر ان کو صدقات اور زکوٰۃ پہ بھی رکھا ہے تو ویری گڈ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا حق ہی ان کا، تمہاری زکوٰۃ میں بھی اور تمہارے صدقات میں بھی، تمہاری نیکیوں میں بھی. تبھی تو میں کہہ رہی ہوتی ہے اپنی فیملیز میں بنائے نا چھوٹے چھوٹے گروپ، 2 بچیوں کے 3 کے، جو آپ سیکھ رہے ہیں ان کو دیں. اور پھر اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا اچھا کس کو دیں کس کو دیں، بہن تو ہے ایک ہماری بیوہ لیکن ہم مزید کس کو دیں؟ پھر وہی حقدار تھی سب سے زیادہ، وہ جو گھر آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں آتا دنیا کا سب سے افضل اور عظیم ترین صدقہ کون سا ہے؟ جو بیٹی کوئی بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر اپنے باپ یا بھائیوں کے گھر آ جائے اور وہ جو اس پر لگاتے ہیں. آج یہی بیچاری سب سے زیادہ ذلیل ہوتی ہے، یہی سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشان پھرتی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن سب سے زیادہ حقدار بھی یہ ہے. اب کہیں نہ صدقہ کرے انسان، ان کو دے دے تو یہ سب سے بڑا اجر ہے. اسی طرح کوئی بھائی ہے اس کے لیے تو اپنے پہلے ہیں، اور اگر اپنے ویل آف ہیں الحمدللہ وہ بھی دینے والے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی اچھی استطاعت دی ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے دے رہے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ دیکھیں اپنے قریب، دیکھیں ہر جگہ پر دیکھیں، مقصد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دینا. اور یہاں پہ ہے رشتہ داری کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیگم کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صدقہ دینا ہے تو میں کہاں دوں؟ آپ نے کہا اپنے ننہال میں دے دو. ٹھیک ہے، تمہیں 2 اجر مل جائیں گے، صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی. ٹھیک ہے، صدقے کا بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ملے گا. اس طرح جب طلحہ رضی اللہ نے وہ اپنا باغ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا نا، بیرہا کا باغ جہاں سے آپ پیتے ہوتے تھے، پتہ نا یہ مسجد نبی کے اندر ہی ہے، مسجد نبی کے اندر ہی ہے، مردوں کی سائڈ پر ہے، اوپر وہ آئے ہوئے ہیں کارپیٹس آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کارپیٹ اٹھاؤ تو نیچے ہے، وہ دکھا دیتے ہوتے ہیں. اگر کوئی اسپیشلی پرسنالٹی کہہ دے یا ویسے تو وہ دکھا دیتے ہوتے ہیں، بس اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس پلر کے ساتھ ہے. تو اگر جس وقت اس کو اٹھایا جائے تو وہ ابھی بھی انہوں نے ٹائلز کے ساتھ اس کو بند کیا ہوا بس، اور نیچے وہ پورا پھول بنا ہوا. تو دیکھیں یہ وہ باغ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی ہوتا تھا، آتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ پھر کیا کہا؟ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے چچا کے کچھ بیٹے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ ہی کر لو معاملہ، یعنی اس میں سے کچھ ان کو بھی بھیج دو، بجائے کہ تمہارے بعد ہاتھ پھیلائیں اور وہ پھر کیا تم پر ہی بات آئے. کیا نہیں آتا وہ فلان اتنا بھی کیا اتنا نہیں کیا، اپنے بہن بھائیوں کا نہیں پتا، یہ بھی سننے کو مل جاتی ہے نا. تو کیا پہلے ان کو دیکھیں پھر دوسروں کو. تو اس کے اندر رشتہ دار پہلے کیٹیگری ہے، پھر اس کے بعد ہر جگہ جہاں اللہ توفیق کرے. والیتاما، اب یہ رشتہ داروں کے بعد کون ہے؟ یتیم. یتاما یتم سے ہے، یا تامیم یتم، یا تامیم یتم. درہ یتم کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں آپ پڑھتے ہیں معلوم ہوگا، ایم اے وغیرہ میں بھی ہم نے یہ چیزیں جیسے ملتی ہیں. درہ یتم کہتے ہیں سیپ وہ سیپ جس کے اندر صرف ایک موتی ہو. ویسے تو ہر سیپ میں آپ کو 20 30 25 ملیں گے موتی. ٹھیک ہے، درہ یتم ایسی سیپ، یہ بہت نایاب سیپ ہوتی ہے، ایک ہی موتی نکلتا ہے
نہایت نایاب ترین اور قیمتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام درہ یتم بھی ہے، نایاب ایک یتیم موتی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نام دیا ہوا یتم، یتامہ. تو یتیم ہوتا کون ہے؟ اسلام میں جو شریعت میں یتامہ یا یتیم کی ڈیفینیشن ہے وہ جس کے سر پہ باپ نہ ہو. ٹھیک ہے جی، جس کے سر پر باپ نہ ہو، اور یہ بلوغت سے پہلے پہلے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمیت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے کہا نا یہ اور بات ہے، ہمارے تو یہاں پہ نانا دادا بھی لڑائی میں کہہ دیتے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم تمیز سے بات کریں نانیوں کو. لیکن یتیم وہ ہے جو کہ بالغ نہیں ہوا، یہ وہ ہے. اس کے بعد تو الحمدللہ پھر وہ اپنے آپ کو بہتر لا سکتا ہے نا معاشرے میں معیار پر، تو اس سے پہلے وہ یتیم ہے. اس کے علاوہ یتیم اور کس کو کہا جاتا ہے؟ جانوروں میں جن کی مائیں نہ ہو، جانور میں جن کی ماں نہ ہو. اور ہمارے ہاں جس کی ماں نہ ہو وہ کون ہے؟ مسکین. ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے ڈیفینیشن جو ہے. مسکین وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کس کو کہتے ہیں مسکین. مسکین وہ نہیں کہ جس کی ماں نہ ہو. دیکھیں ماں کے جانے سے وہ ایک وقت کے کھانے پہ نہیں آ جاتا، اور ماں کے جانے کے بعد کیا اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے کسی اور کو تو نہیں دے دی جاتی، وہ بھی اگلے جہاں کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو مسکین کچھ اور ہے، لیکن یتیم کون ہے؟ جس کے سر پر باپ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑا لوس ہے. اس لیے اسلام نے بار بار اس کو سامنے لا کے کہا ہے باپ کا نہ ہونا بہت بڑا لوس ہے، بہت بڑا. کیونکہ باپ ہی ایک اولاد کے لیے جو سوچ سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. اور صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کر کے بھی دکھائیں، یعنی یہ 2 الگ نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی ان کو کر سکتا ہے، اتنے قریب ہوں گے. میرے ساتھ ایسے ہے جیسے 2 انگلیاں. اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ بہترین ہے وہ گھر آسمان سے نیچے دکھنے والا جس میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے. اور پرورش کا معنی آپ گھر کے اندر بھی کرتے ہیں، آپ گھر کے اندر نہیں کرتے، آپ نے ان کا کوئی معاملہ اپنے سپرد کیا ہوا ہے، اپنے مال میں سے کوئی حصہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی آسانی جا رہی ہے، یتیم ہے. پھر ایک صحابی نے آگے کہا کہ میرے دل میں سختی آ رہی ہے اللہ کے رسول، یعنی دین کے معاملے میں مجھ پہ سختی آ رہی ہے، اب دل نہیں چاہتا کچھ کرنے کو، غفلتیں چڑھتی جا رہی ہیں اور دنیاوی طور پر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو. ایک تو یہ ہوگا کہ جتنے اس ہاتھ کے نیچے سے بال گزریں گے اتنی نیکیاں اور اتنے گناہ مٹ جائیں گے. اب دیکھیں نا کتنے بال ہوں گے، اتنی نیکیاں ملیں گی. کیا کرے نا، فیملی میں کوئی یتیم ہے، کہیں اور کوئی ہے، یہ کام ضرور کیا کرے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ کو کھڑے کھڑے 1 سیکنڈ میں کیا ہوگا، ایک ہاتھ ہی تو پھیرنا، کتنا بال گزرے گا اور کتنے گناہ معاف ہوں گے. اور پھر کیا کہ دل کی سختی ختم، نرمی اور عاجزی آ جائے گی ان کے اندر. پھر یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ریٹرن نہیں دے سکتے. میں اور آپ ایک دوسرے کو ریٹرن دے سکتے ہیں. ہم میری دعوت کریں میں بھی کر دوں، میں کروں آپ بھی میری کر دیں گے، آپ بھی مجھے گفٹ دے دیں میں بھی دے دوں. ایسا ہی ہے نا، نہیں انہوں نے بڑی دفعہ کیا، بڑی ان کو دیتے ہوئے اتنا خالص ہونا پڑتا ہے اور انسان ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر. کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ان سے ہمیں کوئی واپسی کی امید نہیں ہے، انسان خالص ہونے لگتا ہے. لہٰذا یتیموں کے معاملے میں بھی بہت کوشش کریں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنے مال کا ایک حصہ بنا لیں. کیوں حصہ بنا لیں؟ اس خوبصورت چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوہ یا یتیم کی کفالت کرے وہ ایسے ہے جیسے دن میں روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا. جب انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ سے جا کے ملیں گے تو ہم کیا نکلیں گے؟ یہ سارا دن روزے میں رہتی تھی اور یہ رات کو قیام میں رہتی تھی. کتنا اللہ نے آسانی کر دی، کس قدر بلند آسانی فرما دی. اور پھر یہی حدیث کس پر جا کے اپلائی ہوتی ہے؟ اس عورت کے لیے جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اپنے شوہر کے پاس جائے، ٹھیک ہے، اور وہ غسل جنابت کو پہنچ جائے، یعنی پھر غسل جنابت کرے، تو اس کے لیے کیا ہے لکھا جاتا ہے اجر اس کا، وہ پانی گرنے سے پہلے غسل کا، کہ یہ 1 سال سے کیا تھی، روزے میں تھی، اور 1 سال سے یہ تہجد میں تھی. یہ ہمیں صحیح حدیث کے الفاظ ملتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی جو ہے نا اس بات کو غور و فکر کیا کریں. اب یہ بھی آگے اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں یتیم کا بتانے کے بعد، والمساکین. مساکین کا روٹ ہے سین کاف نون. سکن، سکن کیا ہوتا ہے؟ مسکن، سکن، رک جانا، ٹھہر جانا. یہ رک گیا ہے، کیوں رک گیا ہے؟ غربت کی وجہ سے.
یہ ٹھہرا ہوا ہے لوگوں میں، نہیں بول پاتا، نہیں آگے بڑھ پاتا، نہیں ان کے ساتھ پورا آ پاتا. کیوں؟ اس کی غربت ہے. تو مسکین کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کیا ہے مسکین کے لیے؟ ہم سب مسکین سمجھتے ہیں یعنی جن کی والدہ نہیں ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسکین وہ نہیں جو سوال کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہے، لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہے، جسے ایک لقمہ اور دو لقمہ اور دو کھجور دے دے اور وہ واپس چلا جائے. بلکہ مسکین وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن سوال نہیں کر رہا اور اس کی پوری بھی نہیں پڑ رہی. کمار ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑ رہی، وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں یتیم سے اور فراغی والے سے زیادہ مشکل یہ ہے جس کے پاس ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی پوری نہیں پڑ رہی، اور اپنے ہونے کی وجہ سے کہ میں کما رہا ہوں، میرا بھی اللہ نے ایک معاملہ رکھا ہے، لیکن وہ نہیں مانگ رہا. یہ کتنی مشکل میں. اب اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے نیچے طبقہ ہے مانگ کے گزارا کر لیتا ہے، سب سے اوپر والے انہیں پرواہ نہیں ہے، ان کے پاس بہت ہے. اب یہ کون مارا جا رہا ہے؟ یہ بیچ کے سفید پوش کہ یہ سوال نہیں کرتے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کہ سفید پوش تو بھی نہیں، سفید پوشی وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ ایک چیز اپنی زائد سے زیادہ، اگر دو چیزیں ہیں نا، اگر قرآن میں اسی سورہ بقرہ میں آ جائے گا جو ضرورت سے زائد ہے. اور آج میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے سب کچھ، دو نہیں ہے، تین بھی ہے، چار بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی نہ سوچو تو ایک عام گلاس کے ڈبے کیا لیں ہم، ایک بات کر رہی ہوں تو اس وقت ہے. تو یہ جو اصل میں مسکین ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہ غربت نے اس کو بٹھا دیا، یہ بول ہی نہیں سکتا. اور دوسرا مسکین کون ہے؟ ایک تو یہ مسکین ہے، دوسرا مسکین کون ہے؟ جو نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، ڈھیروں نیکیاں، لیکن اس کے دعوے دار بہت کھڑے ہوئے ہوں گے. اب جب حساب کا ٹائم آیا، اب سارے دعوے دار آ چکے ہیں، اور سارے آ چکے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دوں گا، میں نے انصاف کرنا ہے. اس نے یہ کیا، اس کا حج گیا، اس کا عمرہ گیا، اس کی زکاتیں گئی، اس کی نیکیاں جاتے 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 کیا ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی ہر چیز ایک ایک کر کے جا رہی ہے. بدلے کا دن ہے نا، مالک یوم الدین، روز تو آپ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سب نے سب نیکیاں لے لی، اس کے پاس کچھ نہیں رہا. آپ سے فرمایا میری امت کا مسکین یہ ہے جس کو میں مسکین سمجھتا ہوں، اور ہم مسکین کسی اور کو بنائے بیٹھے. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس وقت اس کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، دعوے دار ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تو پھر ایسا کرو اپنے گناہ دے دو اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سے جب یہ بات کی تھی آپ نے ٹیک چھوڑ دی تھی اور رونے لگ گئے تھے. یہاں دل چاہتا ہے آج کسی کی برائی ہم لیں، میں سے برا ہوگا تم نام لے لو، کیوں لوں میں، کیوں لوں اپنے نام؟ تو اس وقت اصل مسکین یہ ہیں دو. تو مسکین کی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے. وابن السبیل، وابن کس کو کہتے ہیں؟ ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو. وابن السبیل مسافر، راستے کا بیٹا، جب تک وہ راستے میں ہے. ٹھیک ہے، اور کون ہے؟ والسائلین. ٹھیک ہے، اور سوال کرنے والا. یہاں سوال کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ زبان حال سے بھی ہے اور زبان مکان سے بھی ہے. زبان سے بھی ہے اور اس کے مکان یعنی اس کے رہن سے بھی پتہ چلتا ہے. اب دیکھیں آج کل تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، کیسے پتہ چلے مسافر کی مدد کریں. عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ اپنے مسافر ساتھ والے کی کیا کی جائے، کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دی جائے، پانی دے دے، اسے کوئی کھانے والی چیز ہے آپ اسے پوچھیں، اپنی سیٹ تھوڑی اور اس کے لیے آسانی کر دیں، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ معلوم کرنا کہ کون مسافر ہے مشکل ہے نا. اب تو مشکل ہے. پہلے یہ بہت آسان تھا. پہلے یوں آسان تھا کہ لوگوں کے 6 ماہ کے سفر ہیں، باؤنڈریز نہیں تھی، بارڈرز نہیں تھے. عثمانیہ جب ختم ہوا ہے نا دور، عثمانیہ دور ختم ہونے کے بعد یہ بارڈرز بنے. ٹھیک ہے، ٹکٹس، ویزے، یہ سب آ گیا، مشکل ہو گیا، انتہائی مشکل ہو گیا معاملہ. پہلے سفر آسان تھے، پہلے تو باؤنڈریز تھی ہی نہیں. جیسے آج اپنی ایک سوسائٹی سے 10 سوسائٹیاں اندر اندر سے لگ رہی ہیں، جا رہے ہیں. اسی طرح تھا، لوگ جاتے تھے، کسی کا کچھ نہیں بن پا رہا وہ وہاں جا کے اپنی زمین آباد کر لے گا. اب جب اتنی دیر کے لیے نکلیں گے تو کسی کو 6 ماہ، کسی کو 3 ماہ، کسی کو سال بھی لگے گا. کہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں حرمت والے مہینے آگے پیچھے رکھے کہ لوگ جب گھروں سے نکلتے تھے 6 ماہ کا سفر ہے، واپس آتے آتے اگلا ذی الحج سٹارٹ ہونے کو آ جاتا تھا. تبھی تو وہ اتنے گلے لگ لگ کے رو کے مل مل کے جاتے تھے کہ ہم واپس آئے تم نہ ہو،
تم ہو ہم نہ آئے واپس، سفر تھے تب تو وابن السبیل تھا، آج مشکل ہے. تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے کوئی بھی سفر کے ساتھی کے ساتھ کیا کیا جائے، عمدہ اخلاق کر لیا جائے، کوئی حسن اخلاق کر لیا جائے کسی طریقے سے، کہ جو چیز اس کے پاس نہیں آپ اس کے لیے آسانی کر دیں، اس کو دے دیں. آپ نے گھر فون کرنا ہے کر لیں، آپ میری بوتل سے پانی لے لیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے میرے سے ٹیشو آپ لے لیں، آپ کوئی بھی اپنے اخلاق کے لیے. والسائلین، اور سائل، ٹھیک ہے. اب دیکھیں مشکلات بھی بڑی. اور پھر کیا کہ نماز قائم کرو، اور کیا دو، زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے ہے نا، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے، نشوونما، نشوونما کو کہتے ہیں زکوٰۃ، نشوونما کرنا. دیکھیں جب ہم زکوٰۃ نکال دیتے تو ہمارے مال کی نشوونما ہوتی ہے، ہمارا مال پھلنے پھولنے لگ جاتا ہے. اور کیا فائدہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینے کا، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہمدردی آتی ہے، عاجزی بھی آتی ہے اور ہمدردی آتی ہے، مال پاک ہوتا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، چلیں مشکل بات آ گئی. اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب عہد کریں. یہ بھی کام نیکیوں میں ایک بڑی نیکی. ٹھیک ہے، موفون، یہ موفی سے ہے لفظ، موفی. ٹھیک ہے، موفی کا مطلب ہوتا ہے فل فل، بھرنے والے، بھرپور اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے. اب یہ عہد اللہ سے بھی ہے، خود بندے کا اپنے سے بھی ہے، اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق عباد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کا دخل ہے. ٹھیک ہے، تو تمام حقوق اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم قرار دے دیا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ بندوں سے بھی ڈرنے والا ہے. یعنی اللہ کے معاملے میں نا، تو مجھے پوچھ ہے، مجھے بندوں سے بھی اس معاملے میں ڈرنا ہے، ظلم نہیں کرنا. حدیث آتی ہے نا، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو اٹس مین بندے ہے نا، اللہ کے بندے. اب ہم سوچیں گے اچھا کیا کریں، آج وہ ساری حدیں توڑ دیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے تھے. نہیں، جہاں کہیں آپ کو لگتا ہے شر ہے، پریشانی ہے، جہاں سپیس ہے اس کو سپیس کو رہنے دیں. بس مجھے اپنی خیر اس تک کتنی پہنچانی ہے اور کتنا مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے اتنی حد رکھیں، بجائے کہ اگلے دن پھر آپ محبت میں آ کے آیت کی تو پھر بیٹھے ہوں، پھر ہو گیا میرے ساتھ معاملہ خراب، سب پھر ایسے کر دیا. تو بدگمانیوں سے بچنے سے یہ تو ہم نے اپنے شعور سے چلنا ہے نا. اتنا تو شعور ہے کہ کہاں چلنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے. وہ انسان عہد کی پابندی کر سکتا ہے جو ہر عہد کو اللہ سے کیا ہوا عہد سمجھے، کہ مجھے بندوں سے بھی جو کرنا پڑ رہا ہے یہ میرا اللہ سے ہی عہد ہے. اگر مجھے کسی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو میرا یہ اللہ ہی سے عہد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر اس چیز کو جو کیا کرتی ہے میری محبت بھی اوپر غالب آ جائے چھوڑ دو. اب وہ کوئی بھی محبت ہو سکتی ہے. اب ہمیں یہ بھی تو اللہ کا عہد سمجھتے ہیں، اس محبت کو نکالنا ہے نا دل سے، کہ انسانوں کے پیچھے یہ ہلکان ہو جانا ہے، دین کے بھی نہ رہے، دنیا کے بھی نہ رہے، پھر اللہ ہی کی محبت. پھر سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ دھوکہ دینے والی کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا. دھوکہ ہی ہے نا، وعدے کرتے رہنا ہے پورا نہیں کرنا، تو یہ دھوکہ ہے. دھوکہ دینے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں فلاں کا جھنڈا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہوگا دھوکے باز کا جھنڈا، اس کا نام یعنی فلاں فلاں کا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اور آگے کے لیے اللہ ہماری زبان کو درست کر دے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں قریش مکہ کے کیا ہوا کہ ہتھے چڑھ گئے یہ لوگ، اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے. یعنی کفار نے کیا کہا مسلمانوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا کرو گے کفار مکہ کو کہ غزوے میں نہ آنا. چنانچہ یہ دونوں صحابہ قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بھی بتا دیا. ادھر جان چھڑوا کر آئے لیکن ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس جانے کا حکم دے دیا. دیکھ لیں عہد کی اہمیت بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کیا پروٹوکول ہے اس کا. اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اللہ ہماری مدد کر دے گا، ہے نا، تم اپنا عہد پورا کرو اللہ ہماری مدد کر دے گا. تو یہ چیز بڑی سوچ سمجھ کے ان پہ غور و فکر کریے گا. بہت توجہ طلب یہ آیات ہیں، آیات بر اس لیے کہا گیا کہ دیکھ لو نیکیاں ہیں کیا. ایک بندے سے کوئی نیکی نہیں ہوتی، چلو چھوڑ دے، کوئی نہیں ہوتی نیکی، لیکن وہ قیامت کے دن اپنے عہد میں پاس ہو گیا، نیکی تو لے لی نا اس نے. اس لیے کہا گیا نیکی یہی نہیں ہے صرف مشرق کی طرف ہو جاؤ مغرب کی طرف ہو جاؤ، ہماری تو لڑائیاں نہیں ختم ہوتی. جان ماز کو اٹھتے ہوئے ایسے کیوں نہیں کیا، جان ماز کو یوں کر لو، بس یہ رہ گی لڑائیاں. ایسے کرو ایسے کرو جان ماز، اس نے ہاتھ اٹھا لیے اس نے اٹھائی نہیں، اس نے انگلی اٹھا لی اس نے اٹھائی، بس یہی رہ گئی ہماری، ہے نا، اور کچھ نہیں ہے. بھرا پڑا ہے معاشرہ، معاشرے کو تو چھوڑے، بات کی بات ہے آپ کا اپنا گھر، اس کے اندر یہ ساری نیکیاں اگر گھر کے اندر ہوں تو تب بہترین ہے.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہے نیکیوں میں، یہ بھی تو تمہارے لیے ایک نیکی ہے، والصابرین فی البأساء، صبر کرنا ہے، لیکن کرنا کب ہے؟ بأسا، جی شدت کی تنگ دستی میں، تب نہیں صبر ہوتا نا، لوگ تو خودکشیوں کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کا صبر بھی نیکی ہے، کچھ نہ کرو، پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے اس وقت اپنے پاس، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں، میں معاشرے میں اس وقت سب سے نیچے ہو رہی ہوں، کوئی بات نہیں، ایک عبادت کا کام کریں، ایک کام کریں جو نیکیوں میں بڑی نیکی، کیا؟ صبر، والصابرین، صبر کرتے ہوئے۔ کیا صبر سے کچھ مل نہیں جاتا؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو سود کے لیے بھری ہوتی ہیں دکانیں، سود لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب کتنا صبر کریں، یہ سہولیات ہماری بھی ضرورت ہے، تو صبر کر لیں، اللہ دے گا۔ کیا ہوا نہیں آ رہی گھروں میں، لائٹیں نہیں آ رہی، تو پھر وہ ایک چیز لے کر ہی کیا ہوگا؟ تو صبر، اس لیے کہا نا شدت فقر کے اندر انسان کیونکہ بہت سی برائیوں کی طرف نکل جاتا ہے غربت میں، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کا صبر بھی کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسی تنگ دستی کو کہتے ہیں جو کہ ذہنی بھی ہے، ذہنی بھی، ذہنی، اب دیکھیں سب کچھ ہوگا لیکن ذہنی طور پر وہ صحت نہیں ہوگی، وہ صلاحیتیں نہیں ہوگی، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے، میں ہی بھولتی ہوں، میں ہی ایسے ہوں، میں ایسے ہوں، کیوں ہے؟ صبر کریں، اتنا کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون آ کے بتا رہی، ان کی بیٹی تھی ان کے ساتھ، اور وہ دیکھنے میں وہ بچی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، سامنے بیٹھی ہوئی اس قدر خوبصورت ینگ بچی، اور کیا کہ انہوں نے کہنا قرآن پڑھوانا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا، جبکہ وہ ایسے بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے، مشینری نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اسے کہا ہم نے کون سا ملک ہے دنیا کا جو چھوڑ دیا، اور کتنا پیسہ جو ہم نے لگایا، اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، لیکن کیا ہے؟ اب یہ صبر ہی ہے نا، یہ بھی تو ہے پھر ایک بادشاہ کی صورت، یہ بھی صبر ہے کہ انسان کہے کہ اب تو میرا یہ معاملہ میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں رہا، تو کیا کریں؟ صبر، یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ وَالضَّرَّا، یہ کیا ہے؟ بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، یہ ذہنی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسان کمزور، جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بیماری طویل ہوتی جا رہی ہے، یہاں بیماری ہے لیکن اب اس کے لیے آگے کیا ہے؟ علاج ممکن نہیں ہے، یہ کم ہوگی، بہتری کی طرف نہیں آئے گی، پھر ادھر بھی کیا ہے؟ بس ذرا صبر، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ آپ سوچیں آج ایسے ایسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح کا ہم نے کیس نہیں دیکھا ہوگا جو یعقوب علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کا کیس تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے 15 سال، اور ایک میں کیا آتا ہے 18 سال، صبر، اور اللہ کو واسطے دیتے ہوتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ جس وقت میں بہترین تھا، تندرست تھا، اس وقت بھی میرا بستر مجھے بلاتا تھا، میں نہیں جاتا تھا، میں تب بھی تیرے آگے جھکتا تھا، میں تیرے لیے کھڑا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ میں کیا ایسے کیا آ گیا میرے میں، مجھے شفا دے، میں پھر سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اب تو میں پھر رہ گیا، کس حالت کو پہنچ گیا، جب صحیح تھا تب بھی میں اپنے بستر کی نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایک وقت آیا معلوم ہی نہیں ہے، اور صبر نے کیا خوبصورت چیز دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اب تمہارے سر کی طرف سے ایک چشمہ پھوٹے گا، تم نہا لینا اس میں، اور کیا ہوگا؟ پھر اوپر سے کیا ہوا، اس نے کہا ادھر سے چشمہ پھوٹا، اسی حالت میں اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، خود کو غسل دیا، اور ساتھ ہی اوپر سے کیا شروع ہو گیا؟ سونے کی ٹڈیوں کی طرح کی بارش، اور انہوں نے جلدی جلدی سمیٹنا شروع کر دی، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں یعقوب کیا تو سیر نہیں ہوا، مطلب وہ چشمہ دے دینا، تمہیں اتنی بڑی طاقت دے دینا، پھر سے جوان کھڑا کر دینا، اور اوپر سے اتنی رحمتیں برسا دی، ابھی بھی سیر نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے بھی بہت پیاری بات کی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے، یعنی میں تو سمیٹوں گا، خوب سمیٹوں گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اب نہیں، لیکن جہاں ہم کہتے ہیں نا اب نہیں، ہمیں تھا معلوم کہ اس سے اگلا ٹرن جو تھا نا وہی ہماری کامیابی اور وہی ہماری نجات کا ٹرن تھا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہمیشہ ہمیشہ صبر اس بات پہ سوچ کے کر لیا کرے، ابھی نہیں میں کہتی، ابھی صبر کر لیتی ہوں، یہ اگلا ٹرن میرا وہی ہے جو میری کامیابی کا ہے اور میری نجات کا ہے، ابھی کہہ دیا تو وہ دور ہو جائے گا، ہمیں نہیں معلوم اگلا ٹرن ہی وہ ہے، تو یہ سوچ کے صبر کرنا ہے کہ یہ اگلا ٹرن ہے میرا، تو ایسے ہی اللہ سارا وقت گزارے گا، سارا کیا اس کو بھی کم کر دے گا اللہ تعالیٰ، بس ذرا، اور کیا کریں، ہر قسم کی بیماری آ جاتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، وہین الباس، کب؟ ہاں ڈیورنگ بیٹل، کب؟ جنگ کے دوران، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی شدت کی لڑائی آ گئی ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ صبر کر لے، دشمن کے سامنا کرنا پڑ گیا، صبر کر لے، اور کرے بھی کیوں؟ ثواب کی امید پر۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک الذین صدقوا، اگر ان ساری چیزوں میں سے ہر چیز کو نیکی سمجھ کے یہ بندہ کر لے، ٹھیک ہے، سواد دال کاف، صدق کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ سواد دال کاف، صدق، حقیقت کے مطابق بات کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کے مطابق بات کرنا، ٹھیک ہے،
اولئک هم المتقون، یہ اولئک اور متقون کے درمیان ہم آیا ہے، یہ تاکیدی ہے، فصل ضمیر اس کو کہتے ہیں تاکید کے لیے. اولئک الذین صدقوا، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دیا، میں نے جو کہا انہوں نے کر کے دکھا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو کتنا پیارا کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح آگے جا کے سورہ نساء کے اینڈ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سچوں کو سچائی دیکھنا کیسی میں دوں گا، ان کو میں سب سے اوپر لے آؤں گا. اس دن ان کا یہ سچ ہونا ہی ان کو اوپر لے جائے گا، سب سے نیچے والے ان کو دیکھیں گے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد جو لوگ ان صفات میں اپنے آپ کو لے آئے، قول و فعال سے اپنا ایمان ثابت رکھا، یہی تو ہیں جو سچے ہیں میرے گھر میں، یہی تو ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ نے پسند کیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہی سچ ہے. جب یہ ہم کام کریں گے تو سچائی کی طرف گئے ہیں نا. اور سچائی کیا کرتی ہے؟ سچائی کون ہے؟ نیکی ہے. اور نیکی کہاں لے کے جاتی ہے؟ جنت میں. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سچ نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے صدیق کا لقب اختیار کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے نا محبت، اور اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں. پھر اولئک ہم متقون، ہم تاکید کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں پھر جنہوں نے اپنا لقب بھی اللہ کے ہاں یہ پا لیا، پھر یہ کون ہے؟ یہی تو تھے جو بچے ہیں، یہی بچے ہیں نا. پیچھے ہم حرام حلال کی آیتیں نہیں پڑھ کر آئے. انہوں نے بچایا اپنے آپ کو، صبر کیا. اور پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے صبر کیا، بچایا، اس کا مطلب یہ اطاعت پر تھے. تو یہی ہیں جو ڈرے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.